Dear friends, today we are going to embark on the 5th lecture of this course on comparative public administration. But first, as usual, we will have a small recap of what we did last time. Last time we tried to find out the background of the emergence of the discipline of comparative public administration. And we saw that it was closely linked to the end of the colonialism and the independence of many countries in Asia, Africa, and Latin America. And with the United States becoming the major actor, political actor, globally, linkages with US aid also became apparent, and this discipline was actually pushed forward by the US, both the USAID and other agencies. The UN also played its part in this. The idea was that perhaps these newly developed countries will be able to benefit from the Western models of administration and be able to develop much faster than would otherwise be the case. So it was decided to come up with certain guidelines for the developing countries linked to the aid to be followed vis-a-vis public administration in the newly independent countries to manage their process of development in a rapid and efficient manner. Then we also discussed the concept, which came a little later, that essentially small government is good government. Let us take the government out of people's life. Let there be as little of public interference in the private affairs of people. And that would eventually create a good, civilized, and a developed society. Then we looked at the efficiency issues. How can a public administrative system be efficient, whether or not duplication and learning from other systems can help it become more efficient in a particular country? We also looked at different theoretical approaches and the kind of research that is required in this field or has been forthcoming in this field. We looked at the dependent and the independent variables, if we have to correlate the happenings in public administration. What should those variables be? And then we moved on to look at how bureaucracies get affected by vested interests. And we saw this process of capture of bureaucracies by vested interests in many countries, with the linkages between certain vested interest groups and the bureaucratic setup becomes so close that everyone else, the public, is crowded out and it doesn't get any relief. Only certain special groups which have forged linkages with the bureaucracy and the administration are making the most of it. And this particular term of ossification also we discussed last time, how the bureaucracy gets stone-walled. It is not responsive. It moves the way it has been always moving, irrespective of who is in charge, irrespective of which political party is in charge, irrespective of what is the manifesto of the political party which happens to be in the government. The bureaucracy will move at its own pace. The administration will not alter its practices and will not necessarily become more and more responsive as it should be to the needs of the people. Today we are going to look at a number of models which try to capture the nature
of comparative public administration. And the biggest name in this model making is that of F.W. Riggs. So we are going to look at a number of models which were forwarded by him, which were proposed by him, he being one of the major proponents of the discipline of comparative public administration. ہم آج رگز کے ماڈلز کا تذکرہ کریں گے کیونکہ ایف ڈبلیو رگز ایک ایسی ہستی تھی جس نے کمپیریٹیو پبلک ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت کام کیا. 60s سے لے کر 90s تک رگز کا بہت کنٹریبیوشن ہے اور اس کے مختلف ماڈلز جو ہیں ان میں سب سے بڑا ہولسٹک ماڈل جو ہے وہ ان کی ایکولوجیکل اپروچ پہ بیسڈ ہے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ ایکولوجیکل اپروچ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ان تمام انسٹیٹیوشنز کا اثر ایڈمنسٹریٹو سسٹم پہ دیکھنا ہے جو کہ کسی بھی سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں, پولیٹیکل, اکنامک, سوشو کلچرل. ان تمام انسٹیٹیوشنز کا امپیکٹ, ان کے ویلیوز کا امپیکٹ ایڈمنسٹریٹو سسٹم پہ جو ہوتا ہے وہ ایکولوجیکل اپروچ کیپچر کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے اس کو بڑا کمپریہنسو اپروچ کہا جاتا ہے. اور اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ جو ہے اسی کا ایک حصہ ہے, یعنی جو سوسائٹی میں مختلف اسٹرکچرز ہیں وہ کیسے فنکشن کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹلی تو نہیں فنکشن کر رہے لیکن ہر ایک کا ایک پرٹیکولر رول ہے. کیا وہ اپنا رول پورے طریقے سے نبھا رہا ہے یا کیا اس کے کچھ اسپیسیفک رولز ہیں یا بہت جنرلائز رولز ہیں. تو یہ اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ جو ہے دیٹ ٹرائز ٹو انکارپوریٹ دی امپیکٹ آف دا فنکشننگ of the various structures. It could be the structure of the family, it could be the structure of the educational system, it could be the structure of your health services, how all these structures are functioning. So this structural functional approach was also proposed by Riggs. Then he went on into a series of model building. F.W. Riggs نے کئی ماڈلز پیش کیے جو ان کے خیال میں آئیڈیل ماڈلز تھے پبلک ایڈمنسٹریشن کو سمجھنے کے لیے, خاص طور پہ مختلف سوسائٹیز میں, ڈیولپنگ سوسائٹیز میں, انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز میں اور ڈیولپڈ سوسائٹیز میں. انہوں نے یہ ڈفرینسیشن کرنے کی کوشش کی کہ کس قسم کا ماڈل کہاں اپلیکیبل ہوتا ہے کس قسم کی سوسائٹی کو اور اس کے کیریکٹرسٹکس کیا. The ecological approach. Dynamics of interaction between administrative system and its environment comprising political, social, cultural and economic dimensions. So we are looking here at the political, social, cultural and economic dimensions. It almost takes care of everything. You think of any entity in any society and you can subdivide it into it being a social entity or it being or it as reflecting cultural norms and values or an economic setup or an economic institution or economic subsystem. تو یہ آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ایکولوجیکل اپروچ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر ایک سسٹم جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے بلکہ وہ آپس میں بھی ان کا کیا انٹریکشن ہے اس کا بھی اپنا امپورٹنس ہے. کیونکہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم از ون آف دا مینی سب سسٹمز ان سوسائٹی وچ انفلوئنس ایچ ادر. تو گویا ایڈمنسٹریٹو سسٹم سب سے بڑا سسٹم نہیں ہے. اٹس ناٹ آل انکمپاسنگ. یہ ایک سب سسٹم ہے کئی ایک سب سسٹمز میں سے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس پہ دوسرے سب سسٹمز کا
امپیکٹ دیکھ رہے ہیں. باقی جو صاحبان تھے جنہوں نے اس ڈسپلن کو کنٹریبیوٹ کیا ان میں بڑے بڑے نام جے ایم گوس کے ہیں, رابرٹ اے ڈال کے ہیں, ویل ٹاک اباؤٹ ڈال a little later also, راسکو مارٹن اینڈ آف کورس رگز. تو جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ ہر سوسائٹی میں وی ہیو اسٹرکچرز جو کہ اسپیسیفک فنکشنز پرفارم کرتے ہیں یا کرنا چاہیے ان کو, اور ان فنکشنز کا نیچر پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے, اکنامک بھی ہو سکتا ہے, سوشل بھی ہو سکتا ہے, اور سمبولک بھی ہو سکتا ہے. اب جب ہم سمبولک کی بات کرتے ہیں تو ایک دم ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے, پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ماسک ذہن میں آتی ہے. ماسک ایز این انسٹیٹیوشن, کیسے اتنے لوگ وہاں 5 وقت کی نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, کیا کار خیر وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک سمبل ہے اور ایک انسٹیٹیوشن بھی ہے. سو وی ہیو سمبولک ڈائمینشنز آلسو ٹو دا اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ. اس میں کمیونیکیشنل ایسپیکٹ بھی انٹیگریٹ ہوتا ہے, اور وہ پرائمریلی میڈیا. آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں, خاص طور پہ پاکستان میں میڈیا نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا ہے, لیکن it has established itself as one of the major institutions in the society. So, without the communicational aspects, we live in a void now. If there is no communication, you are in a void. There can be no administration unless communication is flowing. And communication is one of the major sources of feedback. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کی پرفارمنس کا فیڈ بیک میڈیا دے رہا ہوتا ہے, حکومت کو دے رہا ہوتا ہے, مختلف اداروں کو دے رہا ہوتا ہے. آگے وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں, اور میڈیا ان کو صحیح پورٹریٹ کر رہا ہے کہ نہیں, وہ علیحدہ بات ہے. بٹ دا امپورٹنس آف دا کمیونیکیشنل ڈائمینشن ٹو دا اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ از ویری مچ ہائی لائٹڈ بائی دا رول آف میڈیا ان آور کنٹری ٹوڈے. اور یہ تمام جو چیزیں ہیں, یہ تمام جو اسپیسیفک فنکشنز, پولیٹیکل, اکنامک, سوشل, سمبولک اور کمیونیکیشنل جو اسٹرکچرز ہیں, ان کا امپیکٹ ہم نے دیکھنا ہے آن دی ایڈمنسٹریٹو سب سسٹم ان دا سوسائٹی. کیونکہ وہ تمام کے تمام انفلوئنس کر رہے ہیں آل دا ٹائم دا ایڈمنسٹریٹو سسٹم, اینڈ دی ایڈمنسٹریٹو سب سسٹم از سپوز ٹو ریسپونڈ ٹو دیم, to change accordingly, to accommodate them. If it does not, that is a different thing. But when Riggs gave this model, he talked of all these structures and their functions in a very comprehensive manner, and on the assumption that they would impact each other's performance, and specifically the administrative subsystem would be impacted by these systems and respond to the requirements of the other subsystems. So he presented what he called an agraria-industria model way back in 1956. Those were the days when you got these agricultural, primarily agricultural countries in Asia and Africa, elsewhere too. And then you had these industrialized nations like the US and Europe. So he started thinking in terms of a bipolar world where your societies are either dominated by agricultural institutions or by industrial institutions. And he tried to build a model around that. But then he said that there is a transitory period too, because all societies, according to him, are bound to move from the agraria to the industrial stage. We have to identify not only the characteristics of agrarian and industrial societies, but also of those societies which are in transition. یعنی وہ سوسائٹیز جو ایگریرین ہیں, زراعت پر جن کا پورا انحصار ہے, اور وہ انڈسٹری کی طرف, صنعت کی طرف جا رہی ہیں, صنعتی ممالک بننا چاہ رہے ہیں. یہ جو ٹرانزیشن ہے ایک لیول سے دوسرے تک,
وہ ایک انٹرمیڈیٹ ماڈل بھی ہونا چاہیے. سو رگز ماڈلز آر بیسکلی دا ایگریریا انڈسٹریا ماڈل اینڈ اے ٹرانزیٹر ماڈل. یہ جو 3 ماڈلز انہوں نے دیے اس پہ یہ جو کرٹیسزم آیا لوگوں کا, انہوں نے کہا جی آپ ٹرانزیشنل سوسائٹیز کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن جب ایک سوسائٹی ٹرانزٹ کر رہی ہے, مکسڈ ہے, تو اس کے کئی فیچرز بڑے پیکولر کیریکٹرسٹکس ہو جاتے ہیں. یو ہیو ناٹ فوکسڈ انف آف دیم. In that mixed kind of a society which is trying to move from agrarian to an industrial base, it's a completely different set of variables which is at work, and probably Riggs, they said, had not taken them into account. And they also criticized the unidirectional underpinnings of the model. They said کہ Riggs کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہونا ہے اور یہ یونی ڈائریکشنل ہے, یعنی سوسائٹی نے ایگریرین سے انڈسٹریل کی طرف جانا ہی جانا ہے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. دیر از نو ادر آلٹرنیٹو. ایک یہ کرٹیسزم آیا, اور پھر ایک اور کرٹیسزم یہ آیا کہ رگز کا جو ایکولوجیکل ماڈل ہے وہ انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ اسٹریس دیتا ہے. ٹھیک ہے, تمام سب سسٹمز کا امپیکٹ ہوتا ہے, انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو سسٹم پہ, لیکن یہ نہیں کہ ہم اس کو اتنا زیادہ ایمفسس دیں کہ جو ایکچوئل پرفارمنس آف دی ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے وہ اس میں سبمرج ہو کے رہ جائے, چھپ کے رہ جائے. تو گویا ان کا یہ خیال تھا کہ رگز نے اپنے ماڈلز میں بہت ہی زیادہ فوکس کر دیا ہے انوائرمنٹ پہ, اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم جس نے پرفارم کرنا ہے, جس نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے پیپل ایٹ لارج کو, اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں ہے. اس کی ایفیشنسی پہ, اس کی ورکنگ پہ, اس کی میتھڈالوجی پہ اور اس کو بہتر کرنے میں کوئی ماڈل میکنگ نہیں کی, صرف جنرلائزڈ انوائرمنٹل ماڈل میکنگ کی. اسی لیے ان کا یہ خیال تھا کہ بھائی یہ تو ہوا میں باتیں, اٹ از ٹو ایبسٹریکٹ and it's removed from reality. Reality is not so simple that you just have an agrarian society one day and then it transits and has to become an industrial society and very much a replica of the Western industrial societies. So it was a bit too abstract according to the critics, that the model agraria to industria model presented by Riggs was rather abstract. Now let's look at the features comparative features of the agraria and the industria model. The values. He says that in the agraria model, the values are ascriptive. Well, you are told you got to do this and this is your job description. Okay, do it. However, in the industria model, in the industria setup, you have achievement values, the higher values. You want to achieve more and more. You want self-satisfaction. You want ego satisfaction. Then when he talked about norms, we know that all societies have norms. He said that agraria has particularistic norms. They are fixed norms, not very flexible, and particular norms. Whereas the norms in the industrial society are universalistic. They are more universal. They are more general. مثلاً اگر آپ اپنے ملک کو ہی دیکھیں تو ایک ایسا زمانہ تھا جب اگر خاص طور پہ فیمیلز اگر ایک خاص طریقے سے ڈریس کرتی تھی تو وہ برا سمجھا جاتا تھا. ایک پرٹیکولر طریقہ ہی ڈریس کرنے کا بہتر سمجھا جاتا تھا. تو نارم سوسائٹی کا یہ تھا کہ females should dress in a certain manner. But over a period of time now, I don't know, we are in the transitory phase or we are already industrialized, whichever phase we are in. But nowadays, آج کل جب کوئی اس نارم سے ہٹتا ہے, کوئی لیٹر سے ایسے کپڑے پہنتا ہے, جینس پہنتا ہے, ٹاپس پہنتا ہے, تو people don't raise many eyebrows. So we have definitely moved from that particularistic norms level to another level.
تو رگس کا یہ خیال تھا کہ یہ فیچر ڈسکرائب کرتا ہے ان دو سوسائٹیز کو کہ ایک میں پرٹیکولرسٹک نارمز ہوں گے اور ایک میں یونیورسل نارمز ہوں گے. پھر وہ ایگریریا میں کہہ رہا تھا کہ ڈیفیوز پیٹرنز آف بیہیویئر اور فنکشننگ ہیں، ویئرز انڈسٹریا میں اسپیسیفک پیٹرنز ہیں. یعنی ایگریریا میں آپ ایک انسان کئی کام کر رہا ہے، ایک انسٹیٹیوشن کئی کام کر رہا ہے، لیکن جب آپ انڈسٹریا میں آتے ہیں تو اسپیسیفک پیٹرنز ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ فیملی سسٹم دیکھیں تو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، ایک ڈیفیوز پیٹرن تھا. سب لوگ کٹھے رہ رہے ہیں، کٹھے کھا پی رہے ہیں، کٹھے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہیں، درد میں شریک ہیں، خوشی میں شریک ہیں. اور پھر اسپیسیفک پیٹرنز جو ویسٹرن ورلڈ کا اسی لیول کا ہے وہ نیوکلیر فیملی ہے، جہاں پر میاں بیوی علیحدہ سے رہتے ہیں اور اکثر تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں آپ کی نیبرہڈ میں کون رہ رہا ہے اور نیبرہڈ میں کیا غم یا خوشی ہے اور کیا ہم نے اس میں شامل بھی ہونا ہے کہ نہیں. سو ایگریریا اینڈ انڈسٹریا، the institutions in agraria have diffuse patterns, whereas the institutions in industria have specific patterns. اسی طرح agraria میں local groups جو ہیں وہ stable ہیں اور بہت زیادہ موبائل نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ابھی بھی ہمارے ولیجز میں آپ اگر جائیں تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑے شہر کا چکر نہیں لگایا. who might have just been to a hospital in a nearby smaller town. So, limited mobility. Whereas in industria, high degree of social and spatial mobility. یعنی آپ سوشلی بھی اوپر نیچے جا سکتے ہیں، آپ ایک سوشیو اکنامک بریکٹ سے اوپر جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے، ہائی ڈگری ہے، اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں. You might have noticed that these days in our country also, especially those who have technical jobs have a lot of mobility. Today they may be working in Lahore, tomorrow in Karachi, next day in Gujranwala or in Hyderabad or in Quetta. So, spatial mobility, space سے concerned جو ہے بھی آ جاتی ہے انڈسٹریل سیٹ اپ میں. اور اسی طرح بڑا سمپل آکوپیشنل ڈفرینسیشن ہوتی ہے ایگریرین سوسائٹیز میں. یعنی اگر آپ بہت ایکسٹریم اگزامپل رہیں تو کابلر اپنا کام کر رہا ہے، ملک مین اپنا کام کر رہا ہے، جو ہاری ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، لینڈ لارڈ اپنا کام کر رہا ہے. تو ان کی آکوپیشنز ڈیفائنڈ ہیں، بہت کم ڈفرینسیشن ہے. اور ویل ڈیولپڈ آکوپیشنل سسٹمز ہوتے ہیں انڈسٹریل سوسائٹیز میں. بالکل پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جاب ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور آپ نے کیسے کرنا ہے. سو ڈیفرینشیل اسٹریٹیفیکیشن سسٹم ہوتا ہے ایگریرین سوسائٹی میں. وہی پہلے میں نے جو بات کی تھی، ہاری ہے، مزدور ہے، لیکن چودھری بھی ہے اور پیسے والے لوگ، بزنس مین جو ہیں، یہ سب اسٹریٹیفائڈ ہے سوسائٹی. اس لیے تو اس میں موبلٹی اتنی کم ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ اسٹریٹا میں سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر دیا ہے اور ان میں موومنٹ خاصی مشکل ہو جاتی ہے. اب یہ پتہ نہیں کس حد تک ٹرو ہے کہ انڈسٹریا میں ایگیلیٹیرین کلاس سسٹم ہوتا ہے کہ انکوالٹیز اتنی نہیں ہیں. ویل ناٹ ریئلی، آئی ایم ناٹ ٹو شیور. پھر ایک اور چیز جو وہ انڈسٹریا کے بارے میں کہہ رہا ہے، دا پریولنس آف ایسوسیشنز وچ آر فنکشنلی اسپیسیفک اینڈ نان ایسکرپٹیو. یعنی اس قسم کی ایسوسیشنز ہیں جو ایک پرٹیکولر اسپیسیفک فنکشن کر رہی ہیں. لیٹ اس سے ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل جو ہے، that could be considered as a functionally specific organization. You don't expect that kind of a pinpointed or a specialized function in an agrarian society. This was what Riggs believed. He further went on to say that
We have looked at this one, I believe. Then he talked about attributes of fused, prismatic, and diffracted societies. We'll come to these three terms later because these form part of his model, the fused, prismatic, and diffracted societies. In the fused societies, which he equated to the agrarian societies, he gave a number of attributes. And the prismatic societies, which are moving or in transition from agraria to industria, he attributed a number of things to them. And then characteristics of a diffracted society. Diffracted is a society which is industrialized and is a developed society, according to Riggs. These are the terms he used in his model. Fused for agricultural, underdeveloped society, prismatic for a developing transitional society, and diffracted for a developed industrial society. اور جو انہوں نے کیریکٹرسٹکس یہاں بتائے ہیں ڈیولپڈ سوسائٹی کے، وہ ہے اچیومنٹ، جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی، یونیورسلزم، یعنی سب کو بہت سے نارمز آ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں اپلائی کرتی ہیں اور ہر ایک کو ایکولی اپلائی کرتی ہیں، اور فنکشنل اسپیسیفسٹی، یعنی ایکچوئل functions of each and every entity are defined in the developed society. So when we look at these functions, the attributes of these societies, in the fused society ہم دیکھتے ہیں ascription ہے، particularism ہے، functional diffusion ہے. وہی چیزیں جو ہم نے پہلے دیکھی تھی، یعنی آپ کو جو allotted role ہے وہی کرنا ہے، اور آپ نے پرٹیکولر کام کرنا ہے، آپ نے فنکشنلی اسپیشلائز نہیں کرنا، آپ کی فنکشنز کئی ہو سکتی ہیں. اور ٹرانزیشنل سوسائٹی میں آپ تھوڑا اٹینمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ میں بہتری کروں، ہر کوئی اپنی بہتری کا سوچ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ سلیکٹیو ہو سکتا ہے، میں نے ایسے بیہیو کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. اور پولی فنکشنلزم آ جاتی ہے چیزوں میں، یعنی آپ کمپلیٹلی اسپیشلائز تو نہیں کیا آپ نے، اسپیسیفک فنکشنلی نہیں ہوئے آپ، لیکن پہلے سے زیادہ آپ کو آپ کی فنکشنز ڈیفائن ہو گئی ہیں، پھر بھی آپ ایک سے زیادہ فنکشن کر رہے ہیں. اور جب آپ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اچیومنٹ اورینٹیڈ ہے، یونیورسلزم آ گئی ہے، ہر ایک کو ہر قسم کی مواقع میسر آ رہے ہیں، اور جو کوئی چاہتا ہے کر سکتا ہے. اور جو آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کی اینٹیز ہیں، دے آر ڈوئنگ اسپیسیفک جابس. اگر کوئی سوشل سروس ہے تو وہ اپنا ایک اسپیسیفک جاب ہے اس کا. اگر اس کا جاب بچوں کی ہیلتھ کا دیکھ بھال ہے تو وہ کرنا ہے. اگر اس کا جینڈر ریلیٹڈ جاب ہے، اس نے ابیوز کو روکنا ہے جینڈر کی، تو وہ کام، وہ ان کا ایک اسپیسیفک کام ہے. تو وہ ایک فنکشنل اسپیسیفکسٹی آ جاتی ہے انسٹیٹیوشنز میں اور اینٹیز میں ڈیولپڈ سوسائٹیز کی. سو بیک ٹو دا رگز ماڈل، وہ فیوز پرسمیٹک ڈفریکٹڈ ماڈل جس کی ہم نے بات کی. It represents underdeveloped, developing and developed societies, as I said. Traditional agricultural societies relate to the fused model, whereas modern industrial societies relate to the refracted or the diffracted model. And between the two lies the prismatic model. یعنی ایک ایکسٹریم جو ہے وہ فیوز ماڈل، فیوز ہے ماڈل کی، دوسری ایکسٹریم ڈیفریکٹڈ ہے، اور بیچ میں پرسمیٹک ہے. فیوز جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز کی بات کرتا ہے، ڈیفریکٹڈ ماڈل ادر ایکسٹریم میں ڈیولپڈ سوسائٹیز کی بات کرتا ہے، اور بیچ میں پرزمیٹک جو ہے وہ ٹرانزیشنل سوسائٹیز کی بات کر رہا ہے.
So Riggs says that in a fused society, a given structure performs many functions. For example, we already mentioned the family, that how the family institution or a structure performs so many functions. The function of support to each other, not just emotional but also material support to each other. The function of looking after each other's well-being. The grandparents are looking after their grandchildren. All the members might be pooling their resources to run the family, even the married members of that particular family who are staying in that one unit. So in a fused society, there are many structures which perform many functions. So, however, in a diffracted society, each structure performs limited functions. अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली की लिमिटेड फंक्शंस आ जाती हैं, यानी मियाँ बीवी ने सिर्फ आपस में इंटरैक्ट करना है, अपने फाइनेंसेस का ख्याल रखना है, अपने जॉब्स का ख्याल रखना है, तो वो स्पेसिफिक और लिमिटेड फंक्शंस आ गए अब. They are not bothered about their in-laws, they are not bothered about their parents or their grandparents much as they would in a developing society or an underdeveloped society. And in the middle lies the transitional prismatic society between the undifferentiated fused society and a highly differentiated diffracted society. तो एक एंड पे आपके पास फ्यूज सोसाइटी है जो एग्रेरियन हो सकती है, जिसमें लोग पुराने तरीके से पुराने नॉर्म्स के मुताबिक चल रहे हैं और कई कई फंक्शंस एक इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर रही है. और दूसरे एंड पे आपके पास एक स्पेशलाइज्ड सोसाइटी है जहां पर हर इंस्टीट्यूशन के जॉब को स्पेसिफाई कर दिया गया है और बहुत डिफरेंशिएट कर दिया गया. So this is the fused, diffracted and the prismatic model of Riggs. Prismatic Sala model. Now when he was, now Riggs started concentrating on the transitional society, on that model which can give us an idea of what is happening in that society which is trying to move from a developed to a developing one. And he called it the prismatic Sala model. Prismatic being the name is given to that kind of a society which has moved from the diffused and is moving towards the diffracted society. And Sala is the word he's given to describe the administrative subsystem of that society. Now, what are the features of his model, of his prismatic Sala model? Now we look at the features of the prismatic Sala model presented by Riggs. First, heterogeneity, simultaneous presence of systems, practices and viewpoints. तो रिग्स कहते हैं कि इसमें अब होमोजेनिटी नहीं रहेगी, मुख्तलिफ किस्म की सोचें आ जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम लोग करना शुरू कर देते हैं और कई नए सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं पुराने सिस्टम्स के साथ. तो एक हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट हो जाती है इन द प्रिस्मेटिक साला सोसाइटी और फॉर्मलिज्म आ जाती है. There is a huge gap, which means there is a huge gap between the formally prescribed and actual practice. जैसे मैंने पहले कहा था कि फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड अगर एक ख़ास तरीका है ख़वातीन के लिए ड्रेस पहनने का, तो उसमें और एक्चुअल जो हो रहा है सोसाइटी में, जैसे हमारी सोसाइटी में है, खासा फ़र्क आ सकता है. इसी तरह अगर कोई और नॉर्म्स है बिहेवियर के अपार्ट फ्रॉम दैट, उनमें भी खासा फर्क आ सकता है. So there may be a huge gap between what we are supposed to do and what is actually happening in the society. तो इसका नाम रिग्स ने फॉर्मलिज्म दिया है.
कि सोसाइटी आपसे कुछ और बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन आप कुछ और कर रहे हैं, और ये एक बीच में गैप आ जाता है इस किस्म की ट्रांजिटरी सोसाइटीज में. एंड देयर इज एन ओवरलैपिंग of differentiated and undifferentiated structures. Administrative behavior is dominated by non-administrative criteria. Now there will be a coexistence of differentiated structures and undifferentiated structures. In other words, there will be certain structures will have specific objectives, and there will be certain structures which will be continuously performing the way they were performing before. That is, multiple things they'll be doing. So we have both the characteristics of the agrarian society, the underdeveloped society, and the industrialized developed society. So it's a mixed kind of a setup. तो यहाँ पर आपको दोनों किस्म के स्ट्रक्चर मिलेंगे. और एक और बात जो वो उस दिन में कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है वो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया से डोमिनेट हो जाएगा. यानी ये जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आइडियल हो. अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों की खिदमत करनी है तो वाकई लोगों की खिदमत कर रही है, बल्कि वो ज्यादा खिदमत अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की कर रही होगी. शायद वो फ्यूडल लॉर्ड्स की तरफ ज्यादा अटैच्ड हो. तो इस किस्म के मिक्स्ड सेटअप में प्रिज्मेटिक साला मॉडल में उसका ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो आइडियल नहीं रहता. जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया के मुताबिक उसको चलना चाहिए उसको उस पर चल नहीं पाता या चल नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर पाकिस्तान में बात करते हैं कि जी रिक्रूटमेंट मेरिट पे होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि कितनी मेरिट पे रिक्रूटमेंट होती है. अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने रिक्रूटमेंट करनी है. इट शुड इंश्योर दैट recruitments are made on the basis of merit. But then the administrative system doesn't perform in a vacuum. It has political context and political content. So there are forces from many sides which make the administrative system move in one way or another. तो हम देखते हैं कि अक्सर औकात लोग यही कह रहे होते हैं कि मैं मेरिट पे था लेकिन मुझे तो जॉब नहीं मिला, बल्कि वो जिसकी सिफारिश थी उसको जॉब मिल गया. सो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस वी कैन से दैट व्हाट Riggs pointed out is rather applicable to our setup right now. Yeah, nepotism and recruitment. This stands out. One of the really big features which can be flagged as a real characteristic, not a very good characteristic, of the prismatic Sala model. It will also be there will also be polynormativism and polycommunalism. Different peoples, different sections of the society in this setup will follow different norms. So there will be a section, more traditional section of the society, it might be following different norms, and the norms more in keeping with the traditional agrarian society, and a forward-looking or a more liberal sector of the society, section of the society which might be following more modern norms about everything, about the dress code, about how to behave, about how to interact with the elderly, etc. And polycommunalism. So there will be many communities in this society, because as jobs get differentiated, the communities also evolve. For example, there might be a big business community, and then there might be different
specializations within that business community, and each might consider themselves to be a definitive community, and those community may also be based on ethnic or even religious basis. So polycommunalism is also very much the norm in the prismatic Sala model of Riggs. He then gave this concept when trying to capture the economic side of the Sala model. He said, we can talk of a bazaar canteen model, that the prismatic society performs, or the economic subsystem of the prismatic society performs in such a manner as a bazaar or a canteen, where you have the combination of a traditional economy and a market economy. The traditional economy, though not based on barter, but is not efficient. Its pricing is not exactly through market mechanism. So part of this economy might be setting its prices on the basis of the bazaar and the canteen, and part of it might be setting it on the basis of real market forces. But definitely because of that, there would be a lot of fluctuations in the price. The fluctuations could be, temporary and jarring, not very stable, and they may be quite a bit. So there are more chances of making money out of arbitrage, if you want. But this kind of economy is not 100% market economy. It is a mixed economy generally. And another characteristic, the authority would be highly centralized and concentrated, whereas control system would be localized and dispersed, and this may result in an unbalanced polity. Authority may lie with the politician, but the actual control may lie with the administrative system or the administrator. Generally in such societies, in transitory societies, you have an unbalanced polity where the administration is doing and taking decisions or making policies, doing things which actually the politician is supposed to do. For many reasons. The politician may not have evolved to that degree, or the process, the democratic process may not have evolved to that degree, or the bureaucracy might have been able to subdue and overcome and overawe the political system due to a number of reasons. So you have this administrative political dichotomy in which there is always a tug of war for powers between the two, between the politicians and the administrators. So in this आपके बाजार कैंटीन मॉडल में प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि मार्केट फोर्सेस कंप्लीटली उनको डिटरमिन नहीं करती हैं, और इसी तरह जो पावर और अथॉरिटी है वो साथ साथ नहीं चलती. अथॉरिटी कहीं हो सकती है, पावर कहीं हो सकती है, और कंट्रोल कहीं हो सकता है. और पॉलिटिशियन में और एडमिनिस्ट्रेटिव में या एडमिनिस्ट्रेटर्स में एक तनाव की कैफियत हो सकती है कि किसने क्या करना है. एक अनबैलेंस्ड पॉलिटी, जिसको रिग्स कह रहे हैं, मार्ज वजूद में आ जाती है. फिर रिग्स ने अपने मॉडल को रिवाइज किया. उसने पहले डिफरेंशिएशन की अप्रोच रखी हुई थी, फिर उसने कहा कि डिफरेंशिएशन के अलावा
ڈفرینسیشن اینڈ انٹیگریشن دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی ایک وقت پر اسپیشلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اسی ماڈل میں, لیکن وی کین کم بیک اینڈ انٹیگریٹ. یعنی آپ ٹرانزیٹری سوسائٹی میں, پرزمیٹک ماڈل میں, ضروری نہیں کہ صرف اسپیشلائزیشن اور ڈفرینسیشن کی طرف جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ چیزوں کو انٹیگریٹ کرتے جائیں اور جو پرانی چیزیں ہیں ان کے ایک بہتر فارم سامنے آتی جائے, ایک انٹیگریٹڈ بہتر فارم سامنے آتی جائے. اب جو چینجز آتے ہیں پرزمیٹک سوسائٹی میں, یعنی وہ سوسائٹی جو ٹرانزٹ کر رہی ہے, جو وہ سوسائٹی ڈیولپ سوسائٹی بننے کی طرف موو کر رہی ہے, اس ڈیولپنگ سوسائٹی میں جو چینجز آتے ہیں ان کا پیس کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کا چینج ریپڈ ہے تو ڈیولپمنٹ بھی ریپڈ ہو سکتی ہے, اور آپ زیادہ اسپیڈ کی طرف آپ زیادہ اسپیڈ سے ڈیولپ سوسائٹی بن سکتے ہیں, یا آپ انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف موو کر سکتے ہیں. رکس کا یہ خیال تھا کہ جو ویسٹرن سوسائٹیز تھیں جب وہ ڈیولپنگ سے ڈیولپڈ کی طرف موو کر رہی تھی تو انہیں بہت ٹائم مل گیا اس کو اکوموڈیٹ کرنے کا, اور انہوں نے اس کو اکوموڈیٹ کیا, اور اتنا زیادہ سوشل اور اکنامک اور پولیٹیکل امبیلنس شاید نہیں ہوا جتنا کہ ہو سکتا ہے اگر وہی پروسیس جلدی سے کیا جائے. لیکن ڈیولپنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کو اتنا ٹائم نہیں مل رہا, ان کے اوپر پریشرز ہیں, ایکسوجینس ایکسٹرنل پریشرز بھی ہیں چینج کے لیے, اندر سے بھی انٹرنل پریشرز, پبلک کا پریشر, لوگوں کا پریشر, ڈفرینٹ ویسٹڈ انٹرسٹ کا پریشر, باہر کے پریشرز, باہر کے پولیٹیکل پریشرز, باہر کے سپر پاورز کے پریشرز, یہ سب آپ کو چینج کے لیے مجبور کر رہے ہیں. اور ایسے میں جو ہے چینج, اس میں وہ اس قسم کا چینج شاید اتنی آسانی سے اور اتنے اسٹریم لائن طریقے سے نہ آئے جیسا کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں آیا تھا. اس لیے یہاں پہ کم ہیٹروجینٹی ہوگی, کم فارملزم ہوگی اور کم اوور لیپنگ ہوگی. ٹائم کم ہے, آپ کے اوپر پریشر پڑ رہے ہیں, اور چینج کو ایڈجسٹ کرنا ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم کا اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ بیسکلی ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹس کو اورینٹڈ ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں بھی ہوتا ہے. پھر رگز نے ان ماڈلز کو سب ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی کہ کتنی ان میں انٹیگریشن ہوئی ہے, کتنے وہ ڈفریکٹڈ ہیں یا نہیں ڈفریکٹڈ ہیں, تو اس نے ان کو ڈفرینٹ نام دے دیے. He also divided prismatic societies into eoprismatic, orthoprismatic and neoprismatic. یعنی وہ جن کو آپ باہر سے پریشر آ رہا ہے یا اندر سے پریشر آ رہا ہے, یا جو ٹریڈیشنلی پرزمیٹک تھی یا نئی پرزمیٹک ابھی آئی ہیں یا موو کر رہی ہیں فاسٹر اسپیڈ پہ, تو ہی ٹرائی ٹو differentiate between these prismatic, both diffracted and prismatic models on the basis of degree of integration. So he subdivided the diffracted system into eodiffracted, orthodifracted and neodiffracted. 3 levels. Isi tarah prismatic societies in 3 levels. Now let us look at the contribution of one other gentleman. His name is Robert Dahl. He also contributed to the model making and was rather critical of the model making activities of Riggs. So Robert Dahl said, how can you generalize all these things? آپ ان باتوں کو کیسے جنرلائز کر سکتے ہیں کہ ایک جو پرٹیکولر ہر سوسائٹی جو ہے اس نے ایک خاص طریقے سے ہی ڈیولپنگ سے ڈیولپڈ ہونا ہے اور موو کرنا ہے. آپ نے اس سوسائٹی کے ہر سوسائٹی کے اپنے نارمز ہوتے ہیں اور بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ
एक एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम को हर सोसाइटी के ऊपर कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, उसको आप यूनिवर्सलाइज कैसे कर सकते हैं. यूनिवर्सैलिटी ओनली पॉसिबल इफ एम्पेरिकली टेस्टेड इन वेरियस सेटिंग्स. रॉबर्ट डाल ने यह कहा कि अगर जब तक आप उनको एम्पेरिकली चेक नहीं करेंगे, एम्पेरिकली टेस्ट नहीं करेंगे, फील्ड में जाकर, उस सोसाइटी में जाकर, हर सोसाइटी में जाकर अपने कॉन्सेप्ट्स को आप चेक नहीं करेंगे, आप उनको यूनिवर्सल नहीं कह सकते कि वो हर जगह एप्लीकेबल है, कि वो जनरलाइज प्रिंसिपल्स हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था डेल का कि मिस्टर रिग्स वाज just going on and on doing his model making, but not doing any empirical studies. One case is not enough, because each case is peculiar. One case study is not enough. So he had these reservations on the methodology. He said, please go and study different societies in their own context. हर एक के अपने फीचर्स हैं, अपने पर्टिकुलर नॉर्म्स हैं, अपनी इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने तरीक़ाकार हैं. आप उनको जाकर हर एक को उनके सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जाके स्टडी करें, पहले उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उनको स्टडी करें, उसके बाद फिर जनरलाइजेशन की बात करें, फिर यूनिवर्सलाइजेशन की बात करें, और फिर कहें कि जी ये थ्योरी है. सिर्फ कहने से थ्योरी नहीं बन जाएगी आपके. यू हैव टू गिव इट अ एम्पेरिकल बैकबोन. तो जाके तमाम स्टडीज उनकी जो आप करें पर्टिकुलर सोशल सेटिंग्स में, डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में, अ नंबर ऑफ सोशल सेटिंग्स में, उनके फिर आप जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको देखकर यू कैन बिल्ड अ जनरलाइज्ड थ्योरी और नॉट. इट शुड बी ट्रूली इन दिस interdisciplinary. You have to look at all the aspects, at all the disciplines relevant to that society. You can't leave the religious aspect out. You can't leave the ethnic aspect out. Look at our own society. If you leave the religious and the ethnic aspect out, what is left? Recently, these have been even more important than the cultural aspects in our society as far as the political content is concerned. So how does an administrative system, the particular subset of all this society, react and adjust to these forces? Can you have a generalized theory without taking into account these two aspects? No, because then Pakistan is left out, we are left out. So it is not possible to be scientific and relevant to all societies, according to Robert Dahl, if you do not conduct truly interdisciplinary researches. And last but not least, he said that study of the people involved, the characteristics of the people involved, how they behave, what kind of an ecosystem they have, what is their psychology, that is very important. He thought that enough emphasis is not being given by Riggs to this aspect, that what is the nature of the people which make up that society. वो लोग किस किस्म के हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, क्राइसिस में कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कितने वफादार हैं वो मुल्क के, और क्या वो पीपल्स पावर में बिलीव करते हैं, क्या वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, क्या वो शेयरिंग में बिलीव करते हैं, क्या वो केयरिंग में बिलीव करते हैं. तो गोया इफ यू वांट टू इंश्योर पब्लिक कोऑपरेशन, in other words, if the administrative system wants to ensure public cooperation of any sort, it is extremely important that you know the nature of the people you are dealing with, because in the beginning and in the end, it is the people which matter. The administrative system is for the people. The culture and the norm are the cloud within which people live. And it is the people whose betterment we need, we want, we aspire to. And it is the responsibility
of the administrative subsystem to be responsive to all the needs of the people. Hence, if we do not know the characteristics of the populace, of the people we are dealing with within a particular society, it will not ensure an efficient and responsive public administration. Thank you. We shall meet again.